پہلا جمعہ جس جمعہ میں ہم حاضر ہیں اور ربیع الاول شریف کا جو مہینہ ہے، اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہمیں عطا کی گئی اللہ کی طرف سے، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی صورت میں عطا کی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم فرمایا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہارے پاس کوئی نعمت آئے یا تمہیں نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو۔ اور جو نعمتیں انسان کو ملتی ہے اس کا ویسے بھی اظہار کرنا چاہیے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے کپڑے جو ہے وہ پرانے تھے، پھٹے ہوئے بھی تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کپڑے کا تاجر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے۔ آپ اس سے ناراض ہوئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور تو اللہ کی ناشکری ادا کر رہا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر نہ کرے، اظہار نہ کرے تو اس سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہاں کہتے ہیں جی پرانے کپڑے پہنے ہوئے عاجزی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرا۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال سے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب صاحب پرانے کپڑے پہن کے درویشی لائن اختیار کر لیں، جی ہم فقیر لوگ ہیں، عاجزی ہے۔ نہیں، اگر اللہ نے نعمت سے نوازا ہے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اچھی جوتی پہننی چاہیے، اچھی ٹوپی پہننی چاہیے۔ باوجود نعمتوں کے جو بندہ نعمتوں کا استعمال نہیں کرتا اللہ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی۔ تو یہ جو نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی ہے، جو شخص اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی شکل میں نوازا گیا ہو، اور یہ نوازنا اتنا بڑا نوازنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر امتی نہ ہوتے۔ اب ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کس کس کو منانا چاہیے اور کس انداز سے منانا چاہیے، تو میں تو سمپل سے جواب دیتا ہوں کہ ہر اس شخص کو میلاد منانا چاہیے جسے احساس ہو کہ حضور کی وجہ سے مجھے نوازا گیا ہے، اور یہ حضور کی وجہ سے ہمیں نوازا گیا ہے نا۔ ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے کہ جو حضور سے پہلے تشریف لے آتی۔ حضور سے پہلے جو مائیں پیدا ہوتی تھی تو لوگ ان ماؤں کو گلے میں رسی باندھ کر بازار میں جا کے بیچا کرتے تھے، منڈیوں میں بولیاں لگتی تھی ماؤں کی، لیکن قربان جاؤں حضور تشریف لائے، جنت پکڑ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تو پھر اس ماں کا کام نہیں بنتا میلاد منائے، اس باپ کا کام نہیں بنتا میلاد منائے جس باپ کو لوگ دھکے دے کے گھر سے نکالتے تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا آج کے بعد رب اسی کا راضی ہوگا جس کا ابا راضی ہوگا۔ تو پھر جو ابا بن جائے اس کا کام نہیں بنتا کہ مجھ پہ جو مہربانیاں، جو میرا سٹیٹس بڑھا ہے یہ کس کی وجہ سے بڑھا ہے؟ حضور کی وجہ سے بڑھا ہے۔ پھر ہر اس بیٹی کا کام بنتا ہے میلاد منانا، کہ جہاں بیٹی پیدا ہونے پہ لوگ افسوس کیا کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے نہیں تھے کئی ماں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، پھر اسے دفنانے کا اہتمام، پھر اسے جناب صاحب اس کا گلا گھونٹنے کا اہتمام، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن مصطفیٰ کریم تشریف لائے، فرمایا سنو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بتایا کہ جس نے ایک بیٹی کو، ایک روایت میں آتا 3 بیٹیوں کا ذکر بھی ہے، 2 کا بھی ہے، پھر آخر پہ حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے ایک بیٹی کو پرورش کی، ایک بیٹی کی، اسے عزت سے پالا اور بغیر پریشانی کے محبت کے ساتھ اس کا سارا معاملہ کیا اور عزت سے گھر سے رخصت کیا۔ حضور فرماتا ہے یہ 2 انگلیاں جوڑ کے حضور نے بتایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، جو بیٹی کی شادی تک سارے معاملات عزت سے بیٹی کو کرے گا، حضور فرماتے ہیں میں محمد اور وہ اس طرح جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں جڑ کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پھر اس بیٹی کا کام نہیں بنتا کہ بڑی ہو گئی ہے تو حضور کا میلاد تو منانا چاہیے نا، کہ مجھے جو عزتیں ملی ہیں یہ حضور کی وجہ سے ملی ہیں، یہ کرم نوازیاں جو ہوئی ہیں یہ حضور کی وجہ سے ہوئی ہے۔ غلام اور امیر غریب کی تمیز میرے نبی کے بعد ہوئی ہے، ورنہ غلام تو جوتی کے تسمے باندھنے سے پہلے بھی آقا سے اجازت لیتا تھا، لیکن حضور نے سب سے بڑے غلام کعبے کے چھت پہ چڑھایا، فرمایا سن بلال آج مکے والوں کو بتایا یہ محمد غلاموں کو کعبے کی چھت پہ چڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر بیوہ کے متعلق کہ جب بیوہ کوئی ہو جاتا تھا عرب میں تو اس کے چہرے پہ نشان لگا دیتے تھے
اسے سفید لباس پہننے سے منع کرتے تھے، اسے منحوس کہا جاتا تھا، اسے کسی شادی پہ نہیں لے کے جایا جاتا تھا، خوشیوں میں نہیں لے کے جاتے تھے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، کسی کو طلاق ہو جاتی تھی تو ساری زندگی لوگ بائی کاٹ کر دیتے تھے۔ میرے نبی تشریف لائے، فرمایا سنو، جس نے اپنی بیوہ بہن یا بیٹی کو اسی طرح عزت سے گھر رکھا جیسے پہلے رکھتا تھا، میں محمد اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک بازو پکڑ کے ساتھ جنت میں نہ لے کے جاؤں۔ تو پھر اس بیوہ کا کام بنتا ہے کہ نہیں میلاد منائے، صبح بھی میلاد منائے۔ اور یہ اتنی بڑی خوشی ہے حضور کی آمد اور حضور کی ولادت، حضور کی شکل میں جو آقا کریم کے ذریعے سے ہمیں نعمت ملی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ بتاؤ یار، میں عجیب لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں بھائی میلاد لکھا کہاں ہوا ہے؟ اس نبی کے لیے تو میلاد کے فتوے ڈھونڈ رہا ہے جو دنیا میں تشریف لائے، سر سجمے تھا، اللہ سے تیری باتیں کر رہا تھا، جس نے دنیا میں آتے ہی رب حبلی امتی اپنی امت کی بات کی، غار میں گئے، تنہائی میں گئے، بازار میں گئے، اللہ نے جب بھی پوچھا ہے محمد کیا چاہیے تو جواب صرف ایک ہی آتا تھا، یا اللہ میری امت پہ شفقت، میری امت پہ مہربانی، میری امت پہ کرم نوازی، یا اللہ میری امت کے متعلق نرم، میری امت کے متعلق غصہ نہ دکھانا۔ یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں میرے نبی۔ تو یار کتنا نادان اور کتنا بدماش، کتنا ڈھیٹ بن گیا ہے کہ آج اسی نبی کی ولادت پہ صرف جھنڈیاں لگانے پہ اور لائٹیں لگانے میں پوچھ رہا ہے یہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ بتائیں، جس نبی نے ساری زندگی ہمارے لیے رو رو کے گزاری ہو اور پھر یہ وہ خوشی ہے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ میلاد منانا 12 ربیع الاول شریف کو حضور تشریف لائے، اسی دن ہی حضور کی وفات ہوئی، تو بھائی تمہارا عجیب ہی طریقہ ہے، تم آنے پہ خوشی کر رہے ہو تو حضور کی وفات پر تم ذرا بھی غم نہیں کر رہے۔ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور تشریف لائے تھے، اور جب حضور تشریف لائے تو پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ حضور آئے تو ہم پہ کرم نوازی ہوئی۔ ہم غم اس لیے نہیں مناتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور گئے ہی کوئی نہیں، حضور ہاں فرق یہ پڑا ہے کہ حضور کے گنبد خضرا میں جانے کے بعد نا فرق یہ پڑا ہے کہ حضور 12 ربیع الاول شریف کو دنیا میں آئے، ہر طرف روشنی ہو گئی، ہم پہ احسان ہو گیا، ہمارا کوئی مول لگ گیا جناب، ہماری کیا اوقات تھی؟ منڈیوں میں بولیاں لگتی تھی، منڈیوں میں بکتے تھے جناب غلام بن کے ہم، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اب غلام نہیں بنو گے، اب تمہیں کائنات کا آقا بنا دیا گیا، اب تمہارا پروٹوکول یہاں بھی الگ ہے اور معاشر کے میدان بھی حضور کے امتیوں کا پروٹوکول الگ ہوگا، قبر میں بھی الگ ہوگا۔ اب تمہاری کوئی شان بن گئی ہے، تمہارا ریٹ لگ چکا ہے، تم بک چکے ہو بازار مصطفیٰ میں۔ ہم اس لیے خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی حضور آ گئے ہیں تو ہمارا کچھ معیار بن گیا، غم ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور گئے ہی کوئی نہیں۔ حضور جس طرح حضور کی شفقتیں اس وقت تھی اسی وقت اب بھی حضور کی شفقتیں اسی طرح ہیں، جس طرح حضور کی کرم نوازیاں پہلے تھی اسی طرح۔ وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک غلام بدو وہ کسی دور گاؤں سے چلتا ہوا آیا، اس نے یہ آیت سنی تھی کہ حضور کے روزے پہ جائے گا جو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو مدینے کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھتا ہے یار میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے ملنا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ ان کا تو کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے، وہ پردہ فرما گئے۔ تو وہ بدو کہنے لگا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ کہنے لگا کہ مجھے ان کے روزے کا بتائیں۔ تو ان کو فرمایا یہ جو سامنے جا رہا روڈ، آگے جا کے حضور کا جو حجرہ تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، وہیں حضور کا قبر مبارک ہے حضور کی۔ اس کا ٹھیک ہے، وہ گیا، اب وہ جا کے نا بیٹھ گیا حضور کے قبر مبارک کے پاس بیٹھ گیا۔ اب تو بڑی بڑی وہ دیواریں سیسا کی بنا دی گئی ہے نا، اب ڈائریکٹ کوئی قبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ قبر کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنا گناہ گار ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا کسی کو، میں تو آقا جی گناہوں کا بوجھ لے کے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں گے میری بخشش ہو جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ تو پردہ فرما گئے، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اب میں جاؤں تو جاؤں کس کے پاس؟ روتا رہا، ہچکیاں بندھی، اور جب ہچکیاں بندھی تو اٹھ کر جانے لگا۔ ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بھی نیند آ رہی تھی، انہیں اونگ آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خواب میں آئے اور اسے آ کے کہا کہ اس جانے والے بندے کو روک، یہ جو مایوس ہو کے جا رہا ہے نا کہ میں حضور کے زندہ ہوتے ہوئے کیوں نہیں آیا، حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اب مجھ پہ وہ مہربانیاں نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اسے جا کے روک، اسے بتا کہ جس طرح تو حضور کے ظاہری ہوتے ہوئے آتا اور تیری بخشش ہو جانی تھی، اب بھی ویسا ہی ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہوئے ہیں۔ جس طرح حضور پہلے کرم نواز، ہاں فرق اتنا بڑا ہے
کہ گنبد خضرا میں جانے سے پہلے ابو جہل بھی اسی طرح دیکھتا تھا، ابو بکر بھی اسی طرح دیکھتے تھے، ابو لہب بھی اسی طرح دیکھتا تھا، حضرت عمر بھی اسی طرح دیکھتے تھے۔ فرق یہ پڑا کہ جو ایمان والے ہیں انہیں حضور اب بھی اسی طرح نظر آتے ہیں، جو ایمان والے نہ تھے۔ اب یہ فرق ہماری آنکھوں کا ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لاتے ہیں، یہ امام بصیری رحمت اللہ، آپ ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے، امام بصیری سے پہلے بھی یہ ہمارے جو ممتاز قادری صاحب ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ سلمان تصویر کو مارا تو چند ہفتوں کے بعد مولانا فضل کریم رحمت اللہ یہ تشریف لے کے گئے جیل کے اندر ممتاز قادری کے پاس۔ یہ مولانا فضل کریم صاحب کی میرے سامنے بات ہوئی ہے، صاحب صاحب ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی، ہم اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، صاحبزادہ حسن صاحبزادہ حسین رضا اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں ممتاز قادری کے پاس جیل میں گیا تو میرے دل میں سوال پیدا ہوا، یہ اس وقت وزیر تھے نا، نون لیگ کے یہ وزیر تھے، ان کے پاس پروٹوکول تھا، یہ جیل میں گئے ملنے کے لیے۔ ممتاز قادری سے جا کے کہا تو نے اتنا بڑا کام کیا، تیرا چھوٹا سا بیٹا ہے، تیری جوان بیوی ہے، والدین موجود ہے، تو کوئی اور رستہ اختیار کر لیتا، تو نے ڈائریکٹ ہی گولی مار دی ہے، تو تجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگا؟ اچھا تو یہ بتا کہ کوئی ادھر سے بھی کرم نوازی ہوئی ہے، یعنی کہ حضور کی طرف سے کوئی کرم نوازی تجھ پہ ہوئی ہے؟ وہ بتا مجھے، تو بڑا بھی تیرا چہرہ کھلا ہوا ہے، تیرا معاملہ کھلا ہوا ہے، تو ذرا بھی مایوس نہیں کھڑا ہوا، اتنا بڑا کام کیا، بتا مدینے والے نے کوئی کرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا فضل کریم صاحب جب سے جیل میں آیا ہوں 14 بار حضور کا دیدار ہو چکا ہے، 14 بار حضور کا دیدار ہو چکا ہے مجھے۔ اور میں نے کہا دیکھنے والوں کو آج بھی حضور دکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ امام بصیری نے قصیدہ لکھا نا، پہلے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، ایک وقت آیا کہ فالج کا اٹیک ہوا، اب کچھ لکھا نہیں جاتا تھا، لکھنے لگتے تھے تو ہاتھ سے پینسل گر جاتی تھی، بادشاہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب بادشاہ نے دربار سے نکال لیا، جو پوری دنیا میں یہ قصیدہ بردہ شریف چلتا ہے، یہ عرب میں نا آج بھی ہم وہاں محفلوں پہ جاتے ہیں نا، عرب لوگ جو عربی لوگ ہیں سعودیہ میں، وہ آج بھی اپنی محفلوں کا جو آغاز کرتے ہیں نا وہ اسی درود پاک سے کرتے ہیں، بردہ شریف سے، مولا یا سلم و سلم دائما، اسی سے کرتے ہیں۔ اچھا جب محل سے نکال دیا تو اپنے گھر کے کمرے میں لیٹے ہوئے، خیال آیا دل کے اندر، مسلمان تھے، خیال آیا کہ ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، تو آج ایسا کرتے ہیں کہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تاجدار کائنات، چلا جو ان کی شان میں قصیدہ لکھیں۔ اب لکھ سکتے نہیں تھے، اب ذہن کے اندر وہ شعر سوچنے شروع کیے، یہ بردہ شریف کے مولا یا سلم و سلم دائمن، ابھی وہ ان کا جو مجموعہ تھا شعر کا وہ مکمل ہوا تو آنکھیں بند ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمانے لگے بصیری وہ قصیدہ سناؤ جو ہماری شان میں لکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں امام بصیری نے یہ قصیدہ سنایا تو آقا کریم نے خواب کے اندر، کس کے اندر؟ یہ جو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، یہ اسی طرح موجود ہے جس طرح آپ 1400 سال پہلے موجود تھے۔ بڑے قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف روحانی طور پہ نہیں کہیں جاتے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مہربانی سے جہاں چاہے جس وقت چاہے جسمانی طور پہ وہاں پہنچتے ہیں، صرف روحانی طور پہ نہیں جاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کو خاصہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو امام بصیری نے جب قصیدہ لکھا سنایا، حضور بڑے خوش ہوئے، حضور نے خواب کے اندر ہی آپ پہ دست شفقت فرمایا، آپ کا فالج ٹھیک ہو گیا۔ امام بصیری کی جب آنکھ کھلی نا، بڑی توجہ طلب، امام بصیری کی جب آنکھ کھلی نا تو آپ کا فالج کا جو اٹیک تھا وہ ٹھیک ہو چکا تھا، بیمار تھے، صحت یاب ہو گئے۔ آپ یوں جب اٹھے نا تو جو چادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات خواب کو امام بصیری کو عطا کی تھی، وہ چادر امام بصیری کے کندھوں پہ موجود تھی۔ کتنے دن روتے رہے، بازار میں ہی نہیں گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد بازار میں ضروری کام کے لیے جانا پڑا تو ایک بابا جی آ رہے تھے، کہنے لگے بصیری بڑی دیر سے تیرا انتظار تھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ یہ ساری زندگی انہوں نے سنایا ہی نہیں کسی کو، یہ قصیدہ بردہ شریف کسی کو بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ یہ تو ایک بابا جی آگے کہنے لگے بصیری وہ قصیدہ سنا جو حضور کو سنایا تھا۔ وہ کہنے لگا کون سا قصیدہ؟ بھائی میں نے نہیں سنایا، میں نے نہیں کوئی بھی لکھا۔ انہوں نے کہا امام بصیری جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اگر تو نے حضور کو قصیدہ نہیں سنایا تو بتا پھر یہ کندھے کے اوپر چادر کس کی ہے؟ یہ چادر والا بردہ شریف اس لیے کہتے ہیں، اب خواب دیکھا امام بصیری نے،
کس نے دیکھا؟ تو بابا جی کو کیسے پتا چل گیا؟ ہائے ہائے ہائے، بابا جی کو پتا چلا کہ بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی حدیث مبارکہ ہے نا مواہبت دنیا کی، کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، یہ اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ ہمیں میلاد اس طرح منانا چاہیے کہ جس طرح حضور آج ہی تشریف لے کے آئیں، اور حضور علیہ السلام کی ولادت میں جتنی بھی حد سے نکل جائیں، شریعت کے دائرے میں یہ نہ ہو آپ لائٹوں کے چکر میں نماز چھوڑ دیں، آپ لنگر کے چکر میں جناب صاحب بے حیائی گاہ کریں، یہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی جشن منا سکتے ہیں منائیں، گھر کو روشن کریں، بازاروں کو روشن کریں، جتنا بھی ہو سکے۔ یار کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم 12 ربیع الاول والے دن اپنی بہن کو دعوت دے دیں، بیٹی کو دعوت دے دیں، کسی دوست کو دعوت۔ یہ کھانا ہے کس چیز کا جی؟ آج حضور کی ولادت کا دن ہے۔ بس میلاد منانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا جھنڈا گھر میں نہیں لگائیں گے، لائٹیں نہیں لگائیں گے تو آپ میلاد نہیں منا رہے۔ میلاد منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا لنگر نہیں بانٹیں گے تو آپ میلاد والے نہیں، نہیں نہیں نہیں۔ آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو بندہ پوچھ لے یار خیر آج بڑا ہیپی ہیپی ہے، تمہیں نہیں پتا حضور کی ولادت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ بھی میلاد ہے، یہ بھی میلاد ہے۔ آپ کو کسی نے اوورٹیک کیا ہے، آپ کو گالی دی ہے، آپ سے بدتمیزی کی ہے، آپ اسے کہہ دیں یار تینوں کچھ بھی نہیں کہنا، کیوں؟ حضور دی ولادت کا مہینہ آ گیا، بس یہ بھی میلاد ہے۔ یہ بھی مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دن خواب دیکھ رہا ہوں۔ اب خواب کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کی جماعت کروانے لگے ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی، مجھے جگہ جو ہے وہ تیسری صف میں ملی۔ کس صف میں ملی؟ میں تیسری صف میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ خواب بیان ہو رہا ہے مولا کائنات کا، مولا علی خود بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تیسری صف میں جگہ مل گئی۔ جب میں تیسری صف میں نماز پڑھنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد ہے نا سنت مبارکہ کے مطابق آقا کریم نے چہرہ ہم غلاموں کی طرف کر لیا۔ اتنے میں نا ایک دیہاتی، ایک عرابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹوکرا اٹھایا۔ یہ خواب بیان ہو رہا ہے، یہ توجہ رکھنا۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ کس کا خواب ہے؟ بولو یار، مولا کائنات کا، مولا علی پاک کا۔ فرماتے ہیں وہ کھجوریں بانٹتے بانٹتے نا جب میرے پاس آئے نا تو ایک کھجور انہوں نے مجھے بھی دے دی، جیسے سب کو دی۔ میں نے کھجور منہ میں رکھی تو بڑا ہی پیارا ذائقہ تھا، بڑا خوبصورت، بڑا زبردست ذائقہ تھا۔ اب میرا دل کیا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں خواب کے اندر میرا دل کیا کہ میں حضور سے نا ایک اور کھجور مانگ لوں، میں حضور سے ایک اور کھجور مانگ لوں۔ لیکن فرمانے لگے مجھے نا حیا آیا کہ یار پہلی صف میں ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے سب کو یہ ایک دی ہے۔ تو میں نے حیا کی وجہ سے نا، ادب کی وجہ سے میں نے حضور سے دوسری کھجور نہیں مانگی۔ لیکن جیسے ہی حضور مجھ سے آگے گئے تو میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس کھجور کے ذرے میرے منہ کے اندر موجود تھے، منہ کے اندر موجود تھے۔ فرمایا میں اٹھا تو ادھر سے اذان کی آواز آ رہی تھی، میں نے وضو کیا اور مسجد میں گیا۔ اب چونکہ حضور کا وقت نہیں تھا، آقا کریم وفات پا چکے تھے، ابو بکر صدیق جو ہے وہ بھی وفات پا چکے تھے ظاہری طور پہ۔ اب دور حکومت تھا امیر المومنین عمر فاروق کا۔ فرمایا میں مسجد میں آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی مصطفیٰ پہ کھڑے تھے۔ اب خواب ختم ہو چکا ہے، خواب جو تھا وہی تک تھا۔ فرمایا تعجب کی بات ہے کہ مجھے وہی جگہ ملی تیسری صف میں جہاں خواب میں نہیں ملی تھی، مجھے وہی جگہ ملی۔ میں بیٹھ گیا، اب اقامت ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر باندھی، وہی آیتیں تلاوت کی جو خواب میں حضور نے نہیں کی تھی، وہی تلاوتیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ امیر المومنین عمر فاروق نے وہی آیتیں، وہی انداز، وہی معاملہ۔ پھر نماز ختم ہوئی تو اسی انداز میں جس طرح پیارے آقا نماز کے فوراً بعد چہرہ ہماری طرف کر دیتے تھے، اسی انداز میں جس طرح خواب کے اندر امیر المومنین عمر فاروق نے چہرہ ہماری طرف کر لیا۔ اب جب چہرہ ہماری طرف کر لیا تو پھر ایک عرابی بھی آیا، دیہاتی بھی آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے۔ اب میں حیران ہوا اور میں خواب دیکھ رہا ہوں، اس خواب کو سوچ رہا ہوں جو بھی خواب میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہی آیتیں، وہی جگہ، وہی ٹوکرا۔ اب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ سے اٹھے، وہ کھجوریں بانٹنا شروع کر دی۔ اب جب کھجوریں بانٹتے بانٹتے اسی انداز میں میرے پاس آئے نا تو فرمایا کہ مجھے وہ کھجور دی۔ میں نے کھجور کو پکڑا، اب کھجور کو پکڑ کے میں نے منہ میں ڈالا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میرے یار تھے، بیلی تھے، دوست تھے، حضور کے ساتھ تو معاملہ کچھ اور تھا نا۔
ادب تھا، لیکن عمر ہمارا بیلی تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار رات خواب کے اندر حضور سے کھجور نہیں مانگی تھی کیونکہ ادب تھا، تو عمر ساڈا بیلی ہے۔ اب مسجدوں میں اکثر ہوتا ہے نا، محفلوں پہ ہوتا ہے، وہ شادیوں پہ بھی ہوتا ہے، بید بانٹنے والا اپنا تلک والا ہو تب مجھ سے کہہ نہیں دیتے یار ایک اور دے دے، ایک اور دے دے یار، بہت چنگا بندہ ہوئے تو دے بھی دیندا، نہیں تو کہہ دینا نہیں بھائی ایک ہی ملنی ہے۔ وہ مولا کائنات کہنے لگے کہ عمر کے ساتھ ہمارا تعلق یارانہ ہے، ہمارا دوستانہ ماحول ہے، تو حضور سے تو میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ ادب تھا، تو عمر کے ساتھ تو ہمارا جناب صاحب یارانہ ہے۔ تو آپ نے نا حضرت عمر کی سلوار کو پکڑا، تحمد کو پکڑا، تھوڑا سا نا جھٹکا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نیچے دیکھا تو مولا کائنات کہنے لگے علی ایک اور کھجور دے دے۔ عمر ایک، اب کھجور بڑی مزیدار تھی تو فرمانے لگے میں نے حضرت عمر سے کہا کہ ایک اور کھجور نہیں دے دیتا، تو حضرت عمر آگے سے جواب دینے لگے علی اللہ کی عزت کی قسم تجھے دوسری کھجور ضرور دینی تھی اگر رات تجھے مصطفیٰ نے دوسری دی ہوتی، اگر آقا نے تجھے خواب کے اندر رات تجھے 2 کھجوریں دی ہوتی نا تو عمر نے بھی 2 دینی تھی، اب آقا نے تجھے 1 دی ہے تو عمر بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ تجھے، اب خواب کس نے دیکھا؟ بولو یار۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے تھے، اور میں نے کہا وہ تمہارے نبی ہوں گے، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے دیکھنے والی آنکھ تو پیدا کر کے دیکھ۔ اب تیری آنکھ میں دنیا کی محبت سموئی ہوئی ہے اور تو کہتا ہے مجھے مدینے والا نظر آ جائے، وہ آنکھیں پیدا کر، میلاد منانے والوں کو خوشخبری ہو، حضور کی ولادت کی خوشی منانے والوں کو مبارک ہو کہ اللہ پاک نے ان لوگوں میں آپ کو چنا ہوا ہے جو اپنے یار کے ترانے گاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا مہینہ ہمارے نزدیک، اور محدث ابن دوزی رحمۃ اللہ، محدث عبد الحق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 سال، 1000 کے مہینوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ لیلۃ القدر کی رات کتنی اعلیٰ ہے؟ فرمایا اللہ سے پوچھو کہ یہ لیلۃ القدر کو اتنا اعلیٰ مقام کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کا مقام اس لیے ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن نازل فرمایا تھا۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں سنو، جس رات قرآن نازل ہو، ہائے ہائے ہائے، جس رات قرآن نازل ہو وہ رات تو بنے لیلۃ القدر کی رات، اور جس رات مصطفیٰ تشریف لائیں، فرمایا ہمارے عقیدے میں وہ رات ہزاروں لیلۃ القدر سے افضل رات ہے۔ تو اس لیے 12 ربیع الاول کا جو دن اتوار والا دن آئے گا، ہم نے تو انشاءاللہ 5 سال بعد یہ جو 12 ربیع الاول کی رات ہے یہ مدینہ پاک میں گزارنی ہے۔ آج انشاءاللہ آخری جمعہ ہے، 3 جمعے جو ہیں ہم نے 2 جمعے انشاءاللہ مکہ میں پڑھنے ہیں، ایک مدینہ شریف میں۔ یہاں بھی کاشف بھائی سے علامہ صاحب سے مشورہ ہوگا کہ جمعہ کے لیے کن کو منتخب کرنا، یا علامہ صاحب پڑھائیں گے وہ بھی ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن میں 3 جمعے جو ہیں یہاں نہیں ہوں گا۔ مدینہ پاک میں نا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں میلاد نہیں ہوتا، وہاں میلاد نہیں ہوتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، مصر کے، ایران کے، شام کے، یہ یمن کے لوگ، اور وہاں کے رہنے والے جو عربی لوگ ہیں، سعودی نہیں، عربی لوگ ہیں، وہ حضور کا میلاد مناتے ہیں، گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو شاید ویڈیو مل بھی جائے، وہ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں 12 ربیع الاول کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور شاپر پکڑے ہوتے ہیں، بیگ پکڑے ہوتے ہیں، شاپنگ بیگ پکڑے ہوتے ہیں، ان میں ٹافیاں ہوتی ہیں، چاکلیٹ ہوتی ہے، مرونڈا ہوتا ہے، کچھ بھی جو ان کے ملک کی سوغات ہوتی ہیں، اب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایک بندے کو دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں مولود النبی مبارک، مولود النبی مبارک، اور ساتھ صرف یہ بانٹ نہیں رہے ہوتے بلکہ ان کی آنکھیں بھی چھم چھم رہی ہوتی، برس رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، رو رو کے حضور کا میلاد منا رہے ہوتے ہیں، اور زمانے والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضور ہیں تو ہماری کوئی اوقات ہے، حضور نہ ہوتے تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہونی تھی۔ اپنے اپنے حصے کا کام کریں، آپ لازمی نہیں ہے جس نے نئی لائٹنگ لگائی اسے چھوڑ دیں۔ یا پتہ کیا ہوتا ہے، یا مقابلے بازی ہوتی ہے، کچھ لوگ ضد کی وجہ سے، میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا پڑوسی اہل حدیث ہے، اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی ہے، اسے یہ چیزیں وہ نہیں مناتا، یہ میلاد کا معاملہ نہیں کرتا، نئی لائٹنگ لگاتا، نئی نعتیں لگاتا، تو اگر آپ اس کے دروازے کی طرف منہ کر کے ڈیک کو لگائیں گے نا تو آپ کا جشن منانا یہ قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ کو مجبوری کیوں کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی تو چنڈیاں نہیں لائیاں، جی تو لائٹاں نہیں لائیاں؟ آپ اپنے حصے کا کام کریں، آپ کا محبت کا لیول آپ کا ذاتی ہے، کسی بندے کو یہ نہ کہیں یہ گستاخ ہیں، یہ میلاد کے منکر ہیں، منکر ہیں وہ اپنی جگہ، وہ اپنا صاحب ہے،
کسی کو یہ ثابت نہ کریں جو محفل میلاد نہیں مناتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، آپ صرف حضور کی شان بیان کریں۔ کیا بیان کریں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے کہاں ملایا، آپ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضور کا میلاد کس طرح منایا۔ ہاں، اس وقت لائٹیں نہیں تھی جناب، اس وقت یہ معاملے نہیں تھے، وہ ساری زندگی تو صحابہ حالت جنگ میں رہے، ایک جنگ سے واپس آتے تو دوسری جنگ کا اعلان ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو میلاد نہیں منایا۔ آئے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے میلاد کیسے منایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی وفات کے بعد ساری زندگی مدینہ شریف کے دروازے پہ بیٹھ کے گزاری ہے۔ کوئی شخص بھی مسجد نبوی کی نیت سے یا ویسے مدینہ شریف میں آتا نا تو ابو ہریرہ اس کا بازو پکڑ لیتے تھے، بازو پکڑ کے اسے پتہ کیا بتاتے تھے، اسے کہتے تھے یار تو نے میرے محمد کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہہ دیتا نا ہاں جی دیکھا ہوا ہے تو اسے کہتے جاؤ تیرے سے میرا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مدینے میں آنے والا نیا ہوتا ابو ہریرہ اس کا بازو پکڑ کے پوچھتے تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا، تو اسے کہتے آ پھر تجھے بتاؤں میرے نبی کے چہرہ والضحیٰ کا کیا عالم تھا، اب بیٹھ تجھے بتاؤں میرے نبی مسکراتے کیسے تھے، بیٹھ تجھے بتاؤں میرے نبی کی رفتار کیسی تھی، گفتار کیسی تھی۔ ہم بھی 12 ربیع الاول میں میلاد کا مقصد یہی بتاتے ہیں، زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ میرے نبی جیسا کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے۔ میلاد کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بلا کر محفل سجا کر زمانے والوں کو بتانا ہے کہ اللہ نے کوئی اتنا حسین بنایا ہی کوئی نہیں ہے، بس یہ مطلب ہے میلاد کا۔ آپ وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ ٹینٹیں لگا کے آپ جناب صاحب 8 دیگیں لگا کے میلاد منائیں گے تو قبول ہوگا۔ اور یار گھر میں بیوی بچوں کو بٹھا کے میرے نبی کی ایک نعت پڑھ لیں، بس حضور کا ذکر کر لیں، اور یہی کام اللہ کر رہا ہے۔ اللہ سے پوچھا گیا نا، ابن جوزی نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود بھیجتا رہتا ہوں۔ تو اللہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ نے کیا درود بھیجنا؟ ہم تو کہتے ہیں نا یا اللہ درود بھیج، برکت بھیج، برکت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو دعا نہیں کرتا، تو اللہ کہتا ہے میں درود بھیجتا ہوں۔ تو اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ ہر وقت کبھی پہلے آسمان والے فرشتوں کو بلا لیتا ہے، کبھی دوسرے آسمان والے فرشتوں کو بلا لیتا ہے، کبھی عرش کا پکڑ کے دامن پکڑے ہوئے کھڑے ان کو بلا لیتا ہے۔ اللہ کا درود پڑھنا، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے وہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے اپنے یار مصطفیٰ کریم کا ذکر چھیڑ لیتا ہے۔ تو ہم بھی تو جشن میں یہی کرتے ہیں نا، ہم تو اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اس لیے تمام دوست رج کے میلاد منائیں، جتنا خرچہ، اور جب بھی آپ میلاد پہ خرچیں گے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں ہر خرچہ کرنے کے بعد بندہ پچھتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹے کی شادی تھی، بھائی کی شادی تھی، بہن کی شادی تھی، آپ کا وہ فنکشن ختم ہوا تو آپ نے سوچا یار یہ فلاں پیسے جو ہے نا ہم نے ایکسٹرا یوز کیے ہیں، یہ مووی والے کو دے دیے، یہ دیگیں ایکسٹرا بن گئی تھی، اگلی بار یہ خرچہ ہم نے کم کرنا ہے۔ لیکن میلاد کی برکت یہ ہے آپ جب بھی خرچیں گے آپ ہر بار یہ کہیں گے کہ یار اس بار کم خرچہ کیا ہے، اگلی بار انشاءاللہ زیادہ خرچہ کروں گا۔ رزق میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی۔ جس جگہ پہ حضور کا ذکر ہوتا ہے وہ ذکر عرش معلیٰ سے جگہ ذکر ہے، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی عظیم جگہ بن جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول تک کوشش کریں کوئی بندہ نماز نہ چھوڑے، نیت کریں۔ اور ہمارے جب کہیں کسی کی سالگرہ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بھلا؟ کوئی ہمارا موسن ہو، ٹائم تو میرا گفتگو کا ختم ہو چکا ہے، لیکن میں نے کہا چلو آخری جمعہ ہے، پھر 3 جمعے آپ نے مجھے نہیں دیکھنا ادھر، صرف محبت والی بات جو میرے ذہن میں آئی، میرے دوست کی سالگرہ آ گئی، میرے بھانجے کی سالگرہ آ گئی، میرے بیٹے کی سالگرہ آ گئی، ہم حسب توفیق گفٹ کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولیں یار، کرتے ہیں۔ اب حضور کی اس برتھ ڈے کو، یہ جشن ولادت برتھ ڈے ہی ہے نا، اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے حضور کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیں۔ اب حضور کو تحفہ دے کیا سکتے ہیں؟ مال دیں، مال تو آلریڈی ان کا دیا ہوا ہے، ہاں جی سب کچھ ان کی وجہ سے ملا ہوا ہے نا، کیا دے؟ کچھ تو دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس 12 ربیع الاول والے دن جو تحفہ دینا ہے، سب سے پہلا تحفہ دے جو نماز نہیں پڑھتے، وہ نیت کریں کہ اس 12 ربیع الاول والے دن ہم حضور سے عہد وفا کریں گے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج کے بعد آپ کے اس غلام کی نماز قضا نہیں ہوگی۔
یہ تحفہ دیں. جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ تہجد کا تحفہ دے. جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ کہہ دیں یا رسول اللہ اس بار ہم آپ کو ان بالوں کا تحفہ دیں گے, ہم اس داڑھی کا نیت کر لیں. سبھی نیت کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں, اچھے دل سے نیت کریں گے, ثواب کا رجسٹر جو ہے وہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, جو کوئی بھی گناہ کرتا تھا جس کے دل کے اندر بھی کوئی عیب تھا وہ اس 12 ربیع الاول کو نیت کر لے کہ یا رسول اللہ اس بار ہم آپ کی محبت میں آپ کو یہ تحفہ دیتے ہیں, میرا ایمان ہے آپ کے تحفہ دینے سے میرے نبی راضی ہو جائیں گے, خوش ہوں گے اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.